جس سے شادی نہ کرنے کا کہا گیا ہے وہ ہے انانا، یعنی وہ عورت جو ہر وقت سر پر پٹی باندھے رکھے، یعنی ہر وقت وہ شکوہ شکایت ہی کے موڈ میں ہو اور ہمیشہ اس کا مزاج بگڑا ہی رہے اور یہی اس کی روٹین بن جائے کہ وہ سراپا شکایت بنی رہتی ہے، ہر بات میں مین میخ نکالتی ہے اور کیڑے نکالتی ہے اور ہر وقت سر پر پٹی باندھے رکھتی ہے۔ اس کے بعد دوسری عورت جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے منانا، وہ عورت جو ہر وقت مرد پر احسان جتاتی رہے کہ میں نے تیرے لیے یہ کیا، میں نے تیرے لیے وہ کیا، میں نے تجھ پر یہ احسان کیا، تو کچھ بھی نہیں تھا تو میں نے یوں تیری مدد کی، لیکن پھر بھی مجھے تجھ سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ دوستو، یہ کم ظرفی کی نشانی ہوتی ہے اور کوئی بھی شخص اپنی ساری عمر کسی ایسی شخصیت کے ساتھ گزارنا کبھی نہ پسند نہیں کرے گا جو کم ظرف ہو اور بات بات پر احسان ڈال کر شرمندہ کرنے والی پرسنالٹی ہو۔ ایک بزرگ صوفی شاعر کا شعر کا مفہوم ہے کہ بروں سے محمد بخش فیض کسی نے نہ پایا، کیکر پر انگور چڑھایا ہر خوشہ زخمایا۔ تو یہ عورت جو منانا کہی گئی ہے، یہ وہی سچویشن ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی پچھتاتے رہیں گے اگر اس کا مزاج ایسا ہے کہ وہ ذرا سی مہربانی کرنے کے بعد آپ کو مسلسل اس کی یاد دہانی کرواتی رہے۔ دوستو، اس کے بعد تیسری عورت کا ذکر ہے، وہ ہے کنانا، یعنی وہ عورت جو ہمیشہ پیچھے کی طرف دیکھتی رہے، ہمیشہ اپنے ماضی کو یاد کرتی رہے کہ فلاں وقت میں میرے ساتھ یہ تھا وہ تھا، فلاں وقت میں میرے والدین کے گھر میں تو یوں ہوتا تھا، لیکن تمہارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، مجھے اپنے ماضی میں تو یہ سہولت میسر آتی تھی، مگر اب تو میں تمہارے پاس آ کر رل گئی ہوں، برباد ہو گئی ہوں۔ دوستو، ایسی خاتون کو کنانا کا لقب دیا گیا ہے جو اپنے حال میں جینے کی بجائے ماضی میں جیتی رہے، اس کو ماضی اپنا زیادہ پسند ہو اور وہ اپنے مرد کو تانا دیتی رہے۔ دوستو، یہ وہی عورتوں کی کیٹیگری ہے جو ہم میں سے اکثر بھائی جو ہیں وہ شکایت کرتے ہیں کہ جو میری شریک حیات ہے وہ یوں تانا دیتی ہے کہ شادی سے پہلے تو تم ایسے تھے مگر شادی کے فوراً بعد تم بدل گئے ہو۔ چنانچہ اسی لیے اس عرب دانا نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ کنانا عورت سے بھی کبھی بھی شادی مت کرنا، خواہ وہ حسن و جمال میں لاجواب ہو، حور پری ہو یا مال و دولت میں بے مثال ہو۔ ان 7 عورتوں کی فہرست میں چوتھا نمبر اس عورت کا ہے جس کو حنانا کا لقب دیا گیا ہے۔ یہ وہ عورت ہوتی ہے جو ہر وقت اپنے سابقہ خاوند کو ہی یاد کرتی رہے اور اسی کمپیریزن کی بیماری میں مبتلا رہے کہ وہ کہے کہ میرا سابقہ خاوند تو بڑا اچھا تھا مگر تم تو ویسے ہرگز نہیں ہو، وہ میرا یوں خیال کرتا تھا، مجھے تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، مگر یہاں تمہارے ساتھ شادی کے بعد تو میری حیثیت ایک نوکرانی جیسی ہو گئی ہے۔ دوستو، ایسی عورت یعنی جسے حنانا کہا گیا ہے، اس سے بھی نکاح کے عمل سے دور ہی رہنا چاہیے، ورنہ ساری زندگی جو ہے وہ ایک عذاب کی صورت میں اور ایک سزا کی صورت میں گزرنے کا امکان ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اس 5ویں عورت کی طرف جس کے بارے میں نصیحت کی گئی کہ اس سے کبھی شادی کے بندھن میں نہیں بننا چاہیے۔ یہ عورت ہے حداقہ، یعنی وہ عورت جو ہر وقت فرمائش ہی کرتی رہے، یعنی کچھ بھی دیکھے تو اس کی طلبگار بن جائے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، میں نے یہ خریدنا ہے، فلاں نے یہ خرید لیا تو مجھے بھی خریدنا پڑے گا۔ دوستو، یہ وہ عورت ہے جو اپنے شوہروں کو مالی مشکلات کا، معاشی مسائل کا شکار کر دیتی ہیں اور پھر ایسی سچویشن ہی سے بہت ساری دیگر خرابیوں کی پیدائش ہوتی ہے، جیسے کہ کرپشن اور اقربا پروری جیسی دیگر برائیاں۔ تو اگر آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے سامنے والی جو عورت ہے وہ حداقہ کی کیٹیگری میں یعنی اس کیٹیگری میں ہے جو ہر وقت فرمائش کرتی رہتی ہیں،
تو آپ ان سے نکاح کے بندھن سے پرہیز کریں۔ بھائیو، چھٹی عورت جس کے بارے میں یہ نصیحت اس عرب دانا نے اپنے بیٹوں کو کی کہ اس سے بھی شادی نہ کرنا، اس کو براقہ کا لفظ دیا گیا۔ یعنی براقہ جو ہے وہ برق سے نکلا لفظ ہے، وہ عورت جو ہر وقت اپنی چمک دمک میں لگی رہے، اپنے بناؤ سنگار میں لگی رہے، اپنی آرائش میں لگی رہے، اور اس کو اپنے گھر کا، اپنے اہل و عیال کا، اپنے خامند کی کوئی پرواہ نہ رہے۔ ایسی عورت سے بھی اگر کوئی نکاح کے بندھن میں بندھ گیا تو زندگی آسان نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو پہلے ہی بے نیازی کی کیفیت میں ہے، وہ پہلے ہی پرواہ نہ کرنے والی ہے، اس کو صرف اپنا آپ نظر آتا ہے، تو وہ آپ کے لیے کیا کرے گی؟ اور آخر میں بھائیوں، اس عورت کو شداقہ کہا گیا ہے، 7ویں عورت کو، جس کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ شداقہ وہ عورت ہے جو تیز زبان ہو اور ہر وقت باتیں بنانا ہی اس کا کام ہو۔ یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ اگر کوئی بھی تیز زبان شخصیت ہو، اس میں صبر کا مادہ بالکل نہیں ہوتا، اور وہ ہر وقت آپ پر تانے اور طنز کے نشتر چلاتا رہے گا، اور زندگی بالکل ایک جہنم بنا دی جائے گی، اور آپ اس تیز زبان عورت کے منہ سے اپنے لیے کچھ محبت کے 2 بول سننے کے لیے ترس جائیں گے۔ تو دوستو، یہ وہ 7 عورتیں تھیں جن کے بارے میں عرب فوک وزڈم کا یہ واقعہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ضرور ہوا ہوگا اور آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ اگر صورتحال ایسی ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے، میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے، تاکہ پوری زندگی پر محیط یہ انفارمیشن جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔